اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع ہی وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، اور ان کو امامت عطا فرمائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ پیدا ہوا تو بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس نے بالآخر یہی کیا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا کہ خدا کی بات پوری ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی، اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پلائیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم میں سے۔ پھر اس کی قوم کے آدمی نے اس شخص کے مقابل میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس پر موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، سو مجھ کو بخش دے۔ تو اس کے پروردگار نے اسے بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔
موسیٰ نے کہا میرے پروردگار، اے عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹو لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بول اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، تم یہاں مصلح بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا اور ٹو لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کے سائے کی طرف آیا اور دعا کی میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ چل پڑا۔ پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا ابا جان اسے ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور ایمانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے چاہا تو آگے تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ سی دکھائی دی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ دکھائی دی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے میں تمہارے پاس رستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگار ہی لے آؤں تاکہ اس سردی میں تم اسے تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں اس کو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے گویا کہ سانپ ہے
تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو۔ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہیں۔ تو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے، وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے، اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کریں گے اور تم تک پہنچ نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں تو کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا پروردگار خوب جانتا ہے، اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے۔ اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ فرعون نے کہا دربار کے لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ اچھا تو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پزاوا لگاؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسے پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے، قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔